السلام علیکم سر. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی خوشیاں دے. آپ نے ایک مردہ کو جیسے زندگی دے دی ہو. میں آپ کی ساری زندگی احسان مند رہوں گی. ساری زندگی آپ نے میرا گھر بچایا ہے. سر میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جو آپ نے ویڈیو ریکارڈ کیا مجھے بھی سینڈ کر دیجیے گا. میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہی رہنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے گھرانے میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں میں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی خوشیاں دے. کبھی دکھ نہ آئے آپ کی زندگی میں. السلام علیکم. مجھے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ طلاق اللہ جو پیریڈ آف وبرکاتہ. نفاس میں دی جاتی ہے پوسٹ چائلڈ برتھ 40 days اینڈ 7 days menstrual cycle، ان دونوں پیریڈز کے اندر جو طلاق دی جائے کیا وہ افیکٹو ہوتی ہے؟ کیا وہ کاؤنٹ ہوگی؟ اسپیشلی اف اٹس اے تھرڈ طلاق. اوکے. And also either it's a written or verbal in any form اگر طلاق دی گئی ہے ان دو ڈفرنٹ پیریڈز میں، کیا وہ کاؤنٹ ہوگی اسلامکلی یا نہیں؟ پلیز اس کا آنسر دے دیجیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اس وقت پریشانی کا سلسلہ ہے. آپ کی ہیلپ بہت زیادہ گائیڈ کرے گی مجھے اور میرے ہسبینڈ کو to be able to find out a solution of this issue. اللہ حافظ. محترمہ سائمہ صاحبہ یو کے سے اپنے شوہر سے دوبارہ سے ایک ری یونائٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. جدوجہد ان کی جاری ہے. اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے. اس ضمن میں انہوں نے کسی میڈیٹر کو بیچ میں ہائر کیا اور اس کے بارے میں کیا رائے یہ رکھتی ہیں، کیا ماجرا ہے، میں آپ کی خدمت میں دراصل مختصر طور پر ان کی آواز سنانا چاہتا ہوں، اس لیے تاکہ آپ اور ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں. اسی آرڈر میں ہی آنسر کروں گی. جن صاحب سے میں نے پوچھا تھا ان سے، ان کی میں نے سروسز اویل کی تھی، ان کا نام ہے اختر عباس. وہ فیملی میڈیٹر ہیں، فیملی کاؤنسلنگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ریلیشن شپ کاؤنسلنگ، فیملی کاؤنسلنگ. اوکے جی، یوٹیوب پر ان کے پاس بہت سارے. اوکے. وہیں سے کوئی ایک ویڈیو کہیں میں نے اتفاق سے ایک دن دیکھی جس میں انہوں نے بہت حد تک ایسے ہسبینڈز کو ایڈریس کیا ہوا تھا جو عورتوں کو ظلم کرتے ہیں، مینٹل ٹارچر ایڈریس کیا ہوا تھا، چلے جاتے ہیں، بچوں کو رسپانسبلٹی اٹھاتے. تو مجھے لگا کہ یہ تو بالکل پرفیکٹلی میری سچویشن ڈسکرائب ہو رہی ہے اس ویڈیو میں. ظلم زیادتی کرتے اچھے سے سمجھ پائے. ایک ہے ہمارے جاننے والے، ایک بہت اچھے، اللہ میں ان کو جزا دے، انہی کی فیملی کے ہیں. وہ تو بہت کوششیں کر رہے ہیں، پچھلے سال بھی انہی کی کوششوں سے ہی گھر واپس آئے تھے، ابھی بھی وہ بہت کوشش کر رہے ہیں. بہرحال ان صاحب کا کرائٹیریا مجھے بعد میں سمجھ آیا جب میں نے ان کو پیمنٹ کر دی. انہوں نے مجھ سے چارج کیے تھے £100 for 2 sessions. انہوں نے مجھے اوریجنلی کہا $70، تو میں نے ان سے ریڈیوس کروا کے £100 کروائے for having 2 to 3 sessions. انہوں نے میرے بہاف پہ کامران سے پہلے بات چیت کی، کامران کے میسیجز مجھ تک پہنچائے، مگر ان کو کامران سے شاید ایک دفعہ میں ہی بات کر کے اندازہ ہو گیا کہ یہ نہیں رہنا چاہ رہے اور یہ اپنی طرف سے طلاق دے چکے. اب وہ شرعی مسئلے تو نہیں ڈسکس کر سکتے، وہ کوئی اسکالر تو تھے نہیں سر. وہ شرعی مسئلے ڈسکس نہیں کر سکتے. بھی یہی تھا کہ طلاق تو ہو چکی ہے اور ایک بندہ دے کے جا چکا ہوا ہے، وہ نہیں آنا چاہ رہا واپس. وہ کہتا ہے اب حرام ہوگا رہنا ساتھ. انہوں نے بھی کہہ دیا حرام ہوگا. فوکس اس بات پہ کیا کہ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ جی آپ مینٹلی ایکسیپٹ کریں ڈیورس کو، اور بچوں کی ملاقات باپ سے کروانے کے سلسلے میں جو بھی ہے اب میں آپ کی اس میں ہیلپ کر دیتا ہوں، ہاؤ ٹو گو اباؤٹ سیپریٹڈ پیرنٹس. اوکے. تو وہ تو کرائٹیریا ہی ان کا بالکل مختلف ہو گیا. مجھے تو گھر کو جوڑنا تھا، مجھے گھر کو توڑ کے سولوشنز تھوڑی نکالنے تھے سر. ٹھیک ہے. سیکنڈلی میں بھی ان کی سروسز سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا، مجھے نہیں ہوا. میرے تو وہ بالکل بیکار تھا نا کہ مجھے وہ کسی اور طرف ہی لے کے آ گئی. جہاں ہم اس ٹاپک کو دراصل تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ کاش میری آواز ان بچوں، ان بھائیوں اور بہنوں یا ان بچیوں تک پہنچ جائے جو کہ اس طرح کی کاؤنسلرز کو ہائر کرتے ہیں. جیسے بہن نے فرمایا کہ ایک آدمی پیڈ کاؤنسل یا رائے اور مشورے دیتا ہے لیکن وہ دینی اس کو معلومات نہیں ہے. اب ایسی صورت میں چونکہ طلاق نہایت ہی دین کا مسئلہ ہے، اب جب آپ دین کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ
بالکل 100% اس بات پر یقین کر لیجئے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کے گھر ایسے لوگوں نے برباد کیے ہوں گے. ان کا مقصد آپ نے سن لیا ہے. محترمہ یہ فرما رہی ہیں کہ وہ سیپریشن کروانا چاہ رہے تھے کہ سیپریٹ آپ ہو جائیں, ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. ان کو جب ویکینڈز پر جس طریقے سے یورپ میں ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو ان سے ملاقات کروا دیں, آپ بھی ان کو یہاں جا کے بچوں کو مل لیں, اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں. اور طلاق کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ طلاق تو ہو گئی ہے. طلاق کون سی ہو گئی ہے؟ وہ طلاق جو کہ بچے کی پیدائش کے بعد نفاس کی حالت میں عورت کو دی جاتی ہے. ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور بچے کی فراغت کے بعد اس عورت کو, جس نے ایک لڑکا اس شخص کو اپنے شوہر کو تحفے میں دیا ہو, اسے تحفتاً آپ خوش نہ ہو کر اسے تحفے میں اگر طلاق دیں تو اس عورت پر کیا گزرے گی, یہ ذرا آپ جو صاحب اولاد ہیں اور اپنی بچیوں کے بارے میں پوچھیں, دیکھیں, اور جن کی بہویں اور بیٹیاں گھروں میں پرورش پا رہی ہیں, اللہ رب العالمین انہیں قدردانوں سے پالا پڑا ہے. تو میں یہ عرض کر دینا چاہ رہا تھا کہ یہاں جب مقصد یہ ہوتا ہو کہ ہم آپ کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں, میرا مقصد یہ نہیں ہے. آپ تک میری آواز یقینی باتیں پہنچ رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ لاتعداد سوالات میرے پاس طلاق اور خلا اور رجوع کے آ رہے ہیں. وہ اس لیے کہ میرا نقطۂ نظر سعودی عرب کی علماء اور مشائخ کی طرح سے وہ مشفقانہ, وہ محبت پر مبنی ہے, اس الفت پر مبنی ہے جو کہ اسلام ازدواجی تعلقات کو قائم کرنے یا اس رشتے کی پاکی کو برقرار رکھنے کی جدوجہد میں پیش رفت کرتا ہے. دراصل سعودی عرب کی جتنے بھی علماء ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ طلاق کے مسائل میں حتی المقدور کوشش یہ کی جائے کہ کپل کو جدا نہ کیا جائے, ان کو ساتھ رہنے کے لیے اسلامی تعلیمات کے دائرے میں جکڑ کر رکھا جائے. میں نے اس سلسلے میں آپ لوگوں سے میں کاؤنسلنگ 1-to-1 بھی کر رہا ہوں, اور اللہ گواہ ہے کہ ابھی تک مجھے کسی نے ایک نیا پیسہ طلاق کے مسئلے میں شاید ہی کسی نے دیا ہو کہ تحفے میں کہ جناب آپ کی وجہ سے, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں عمان میں, میں ان کو یہ تو مبارکباد پیش کرتا ہوں, انہوں نے تو بہرحال اس کا حق ادا کیا کہ ان کا گھر جب ہم نے بچایا تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے ہمیں تحفہ بھیجا. آپ بھی اگر ہمیں تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں اور اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی اور ہماری بچیاں خوش رہ سکیں, تو ڈسکرپشن باکس میں براہ کرم ایک امیزون وش لسٹ ہم نے تیار کی ہے, اس کو آپ دیکھ لیجئے. اگر آپ امیزون کے ذریعے ہم تک پہنچنا چاہتے ہوں تو کسی بھی ہماری ریکوائرمنٹ کو پورا کر کے اس چینل کی سپورٹ کیجئے, اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے بھی آپ ہمیں گوگل کے توسط سے اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ملک میں جوائن ممبرشپ کا بٹن نظر نہیں آتا تو آپ پیٹریوٹ کے ذریعے ہمیں اس چینل کو تعاون دے سکتے ہیں تاکہ ہم اور آپ مل کر اس دنیا میں, اس سماج میں میل اور محبت کی فضا کو قائم کر سکیں. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں. ان سے اسی طرح کا ایک سوال پوچھا جا رہا ہے, لیکن یہ شیخ عبدالعزیز آل شیخ, جیسے میں نے عرض کیا, شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین, یہ لجنۃ الدائمہ والافتاء جو سعودی عرب کی اعلیٰ فتویٰ کمیٹی ہے, ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جوڑ کر رکھیں. آپ اگر UK میں رہتی ہیں, آپ اگر پاکستان میں رہتی ہیں, میں نے کئی گھروں کو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے خوشیاں بحال کی ہیں, اور ایک بچی نے تو کہا کہ اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو میں آپ کے قدموں میں گر جاتی. اتنی خوش ہوئی, اللہ رب العالمین اس بچی کو سلامت رکھے. یہاں آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. بہرحال میں اب آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں, وہ کیا کہہ رہنمائی فرما رہے ہیں. وہ سوال جو بہن نے کیا ہے, اپنے ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. بیوی شوہر کے گھر سے بچہ پیدا کرنے کے لیے اپنے مئی کے گئی, اور وہاں پر غصے میں کسی وجہ سے اس نے طلاق دے دی ہے, 4-5 مرتبہ طلاق دے دی ہے. پھر اس کے بعد ندامت کے آنسو بہائے اور کہا کہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے اپنی بیوی کو رجوع کی اطلاع بھی دے دی تھی. اب
فتویٰ چاہیے مجھے کیونکہ میرے سسر علمی فتویٰ چاہتے ہیں، مفتی اکرام سے رائے جاننا چاہتے ہیں آیا یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جیسے کہ بہن کا سوال آپ نے سنا ہے والزوج عنده حالة نفسية. یہ بہن جو ہیں سائمہ، ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ شوہر بہت غصے والے ہیں اور یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غصے والے بہت ہیں، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بات کر رہا ہے، غصہ شدید غصہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے. حیض کی حالت میں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو، وہ پوسٹ پیریڈ جو آپ بچے کی پیدائش کے بعد آپ نے بتائے ہیں نا، اس پیریڈ میں طلاق واقع نہیں ہوتی. صحیح موقف یہ ہے، یہ محرم ہے، یہ طلاق حرام ہے، اس کو نہیں گردانا جائے گا. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر في الحيض انكر عليه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بخاری کی یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تو انکر علیہ، آپ نے شدید غصے کا اظہار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے صاحبزادے کو، حضرت عمر کو کہا کہ جاؤ اس سے کہو کہ یمسکھا، اس کو پکڑ کے رکھے، اپنی نکاح میں رکھے. ثم تحیض و تطہر، جب تک کہ وہ اس پیریڈ سے نکل کر دوبارہ سے حیض سے فارغ نہ ہو جائے. تو حیض کے فارغ ہونے کے بعد طلاق دی جاتی ہے، نہ کہ حیض کے دنوں میں یا حیض کے بعد مجامعت کرنے کے بعد طلاق دی جاتی ہو. اور اگر طلاق دینی ہو تو یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ آپ کو اس کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلے طلاق دینی ہے. ہم بستری اگر آپ کر لیں گے تب بھی آپ کی طلاق واقع نہیں ہوگی. اب آپ کو کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ان عورتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی عدت گنا کرو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لعدتہن طلقوہن لعدتہن، انہیں ان کی عدت کے دنوں سے پہلے جبکہ وہ کاؤنٹ کر سکیں پراپر طور پر، انہیں تب طلاق دیا کریں. یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. بغیر جماع آپ مباشرت اور بغیر ہم بستری کے ان کو طلاق دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے اگر حیض کے بعد ہم بستری کر لی ہے اور پھر 2 دن کے بعد طلاق دے رہے ہیں تو یہ طلاق سرے سے کاؤنٹ نہیں ہوگی، اور حیض کے دنوں میں بھی طلاق کاؤنٹ نہیں ہوگی. الطلاق المشروع انما يكون في حاله كونها حاملا، طلاق الحامل طلاق مشروع. آپ اگر ایک عورت حمل سے ہے اس کو طلاق دی جا سکتی ہے، او طلقها في حال كونها طاهرا طهرا. اور اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو پاکی کی اس حالت میں دے جب آپ نے اس کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو، مجامعت نہ کی ہو، ہم بستری نہ کی ہو. یہ قرآن کریم کی اس آیت کا معنی اور مفہوم شیخ بیان فرما رہے ہیں. جماع سے پہلے اور حمل کے ایام میں آپ طلاق دے سکتے ہیں، یہ شرعی طلاق ہوگی. آپ اگر طلاق دیتے ہیں اپنی بیوی کو حیض اور نفاس کی حالت میں تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ طلاقی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، یہ سرے سے طلاقی نہیں ہے، یہ حرام ہے، منکر، فلا يجوز. شیخ سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ طلاق ہو گئی ہے شیخ فرما رہے لا یقع، یہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے. فهي باقی علی حال زوجها، یہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے نکاح میں ابھی باقی ہے، جس طریقے سے سائمہ بہن ابھی باقی ہیں. اب اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے کیونکہ اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، اسے طلاق صحیح وقت پر دینی چاہیے تھی، اسے توبہ کرنی چاہیے. اب اگر وہ شدید غصے کا شکار ہے اور اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ جب کچھ بھی بول رہا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے، تو یہ دوسری شکل ہے، لیکن چونکہ اس کی طلاق ہی سرے سے واقع نہیں ہوئی ہے تو اس پر ہم بحث ہی نہیں کریں گے، کیونکہ اس پر بحث نہیں کرنا چاہتے کہ اس کی طلاق غصے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ تو بعد کی بات ہے.
شروع میں شیخ فرما رہے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی. اور دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں اس ویڈیو کے توسط سے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ لے کر مجھ سے میری خدمات آپ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پیمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے آپ ڈسکرپشن باکس میں بھی متعدد ذرائع آپ کو فراہم کر دیے ہیں تاکہ آپ اس چینل کو سپورٹ کر دیں. اور اس چینل کو سپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک تو گھر بھی بس جائے گا اور دوسرے یہ کہ آپ اس چینل کے جو ثواب جاریہ ہے اس کا حصہ بھی بن جائیں گے. البتہ اگر آپ کاؤنسلنگ کے پیسے یا کوئی تحفہ اس چینل کو نہیں دے سکتے ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے, ایک بیٹی ہماری ہے, انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کو کس طریقے سے کیا دے سکتی ہوں, میں تو مسجد میں جا کے چندہ بھی نہیں دے سکتی. تو ہم نے اس کو, اللہ کا شکر ہے, کئی بھائیوں نے کئی بہنوں نے اس کی مدد کری اور اس کے گھر میں اس کے شوہر کو بھی الحمدللہ اللہ رب العالمین ایسے بچوں کو ان کے گھروں میں رزق پہنچانے والا ہمیں اور آپ کو بنا دے. تو ہماری دعا یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین ہم سے ایسے کام لے کہ ہم فیملیز کو جوڑتے رہیں اور انتشار اور ان دوریوں کا ہم سبب نہ بنیں, اور ہم اور آپ مل کر اللہ رب العالمین ہمارے چینل سے سب کی گھروں میں خوشیاں بحال کرنے والا بنا دے. مختصر سی ویڈیو اگر میں بناؤں تو یہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکتا, اس لیے آپ براہ کرم اس طرح کی تفاصیل اگر جب تک جانیں گے نہیں تو یقین جانیے ہم اور آپ مل کر اپنی بچیوں کے گھر بسا نہیں پائیں گے. کسی بچی کا گھر 17 سال کے بعد, ابھی میں آپ کو ایک آڈیو سنواؤں گا, 17 سال کے بعد ہم نے ان کو ری یونائٹ کیا ہے الحمدللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے. یہ خاص طور پر آپ لوگ جو کہ اس چینل کے جوائن ممبر ہیں, جو کہ سپورٹ کرتے ہیں اس چینل کو, الحمدللہ ان کے تعاون کے نتیجے میں گھروں میں خوشیاں بحال ہو رہی ہیں. اللہ آپ سب کو مبارک فرمائے اور ہمارے موازین حسنات میں اسے درج فرما لے. آپ بھی پلیز سپورٹ اس. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور